نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے بعد عموماً صحابہ کرام کی طرف رخ کر بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اسے وہ بیان کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر اللہ کو جو منظور ہوتی بیان فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، کیا آج رات کسی نے تم میں سے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور وہاں سے عالم بالا کی مجھ کو سیر کرائی۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکس تھا جسے وہ بیٹھے ہوئے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا تھا۔ اس دوران میں اس کا پہلا جبڑا صحیح اور اپنی اصلی حالت میں آ جاتا اور پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیرتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کے دونوں آدمیوں نے کہا کہ آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آدمی ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے آدمی کے سر کو کچل دیتا تھا۔ جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو سر پر رکھ کر وہ پتھر دور جاتا اور اسے جا کر اٹھا لاتا۔ ابھی پتھر لے کے واپس بھی نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا، بالکل ویسا ہی جیسے پہلے تھا۔ واپس آ کر وہ پھر اسے مارتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھ آتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے اس موقع پر بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے، لیکن اس مرتبہ بھی جواب یہی ملا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے۔ نہر کے اندر ایک آدمی کھڑا تھا اور اس کے بیچ میں ایک آدمی تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا۔ نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا آدمی اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا، اور اسی طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ آدمی اس کے منہ پر پتھر اتنی ہی زور سے پھر مارتا کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر نہر میں چلا جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ ہم اور آگے بڑھے اور ایک ہرے بھرے باغ میں آئے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی تھے۔ درخت سے قریب ہی ایک آدمی اپنے آگے آگ سلگا رہا تھا۔ وہ میرے دونوں ساتھی مجھے دیکھ کر اس درخت پر چڑھے۔ اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر میں لے گئے کہ اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور بابرکت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے سبھی قسم کے لوگ تھے۔ میرے ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کر پھر ایک اور درخت پر چڑھ کر مجھے ایک اور دوسرے گھر میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بہتر تھا۔ اس میں بھی بہت سے بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگوں نے مجھے رات بھر خوب سیر کرائی، کیا جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تفسیر بھی کچھ بتلاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آنکس سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا۔
جو جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا، اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ بھی سنتے۔ اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی۔ اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ جس آدمی کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچڑا جا رہا تھا، تو وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اسے بھی یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور جنہیں ہم نے تنور میں دیکھا تو وہ زناکار تھے، اور جس کو ہم نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا، اور وہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد والے بچے لوگوں کی نابالغ اولاد تھی۔ اور جو آدمی آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ تھا۔ اور وہ گھر جس میں آپ پہلے داخل ہوئے جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا، اور یہ گھر جس میں آپ اب کھڑے ہیں یہ شہداء کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہیں۔ اچھا، اب اپنا سر اٹھاؤ۔ میں نے جو سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ آپ کا مکان ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ پھر مجھے اپنے مکان میں جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے جو آپ نے پوری نہیں کی۔ اگر آپ وہ پوری کر لیتے تو اپنے مکان میں آ جاتے۔ احادیث اور واقعات کے مطالعے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ بروقت دیکھ سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین فی امان اللہ۔